اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے اشرف بنایا ہے کہ انسان بہت ساری خوبیوں کا مالک ہے۔ اس کی صلاحیت اور اس کی صفات اور اس کی خوبیاں دیگر تمام مخلوقات سے زیادہ ہیں، اور ان خوبیوں میں سے وہ خوبی جو اسے ممتاز کرتی ہے وہ عقل و شعور ہے، سمجھداری ہے، اس کی دانائی ہے۔ یہ اسے ممتاز کرتی ہے تمام مخلوقات سے، اور ایک فرد، ایک شخص اپنے ان اوصاف کی وجہ سے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، اپنی ان خوبیوں کی وجہ سے جو اسے اللہ نے عطا کی ہیں، ایک شخص ایک کائنات ہے، اتنا طاقتور ہے ایک آدمی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس پر وہ فخر کرتا ہے، جس کا وہ بار بار ذکر کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے اشرف بنایا ہے، میں اشرف المخلوقات ہوں، جن بنیادوں پہ اللہ نے اسے اشرف بنایا ہے، کیا یہ ان بنیادوں پر قائم ہے؟ اس کا رویہ، اس کا کردار، اس کا لوگوں کے ساتھ تعلق کیا اس نوعیت کا ہے جس نوعیت سے یہ اشرف بنتا ہے؟ وہ صفات بہت ساری ہیں جس کا قرآن و سنہ میں جا بجا ذکر ہے، اور ان صفات میں سے ایک صفت نرمی ہے، نرم مزاجی ہے، اور یہ بڑی بنیادی خوبی ہے۔ اس سے انسان لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور لوگ اس شخص کے قریب ہوتے ہیں، اور اس نرمی کو اسلام نے ایک خوبی کے طور پہ ذکر کیا ہے، اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت قرار دیا ہے کہ یہ اس کی رحمت ہے۔ آپ نرم دل ہیں، سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو پھر لوگ آپ سے بکھر جاتے، لوگ قریب نہ رہتے، لوگ دور بھاگتے۔ اور مجھے یاد ہے، میں ہمیشہ خود بھی کوشش کرتا ہوں، اور میں نے اپنے بزرگوں کے اور اپنے بھائیوں کے خدمت میں یہ پہلے بھی گزارش کی ہے کہ یہ بڑا اچھا لگتا ہے، میں اگر باس ہوں، میں اگر والد ہوں، میں اگر شوہر ہوں، تو یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں جب گھر جاتا ہوں، جب میں کلاس میں جاتا ہوں، جب میں اپنے آفس میں جاتا ہوں، جب میں فیکٹری میں جاتا ہوں، لوگ سہم جاتے ہیں، میرا بڑا پروٹوکول ہے۔ اور ہمارے اساتذہ میں سے بعض اساتذہ سے کلاس میں آتے تھے تو کلاس سہم جاتی تھی، بعض اساتذہ تھے وہ آتے تھے تو لوگ بڑی اپنائیت محسوس کرتے تھے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کے بارے میں ان کی خوبی یہ بیان کی جاتی رہی کہ وہ جب گھر آتے ہیں تو پھر کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا، اور ان کا رعب اور دبدبہ اتنا ہے کہ وہ جب ان کے آنے کا وقت ہوتا اور گھر میں بچوں کو اور بیوی کو پتہ ہوتا کہ یہ صاحب میرے شوہر اور ہمارے والد یہ 5 بجے گھر آ جاتے ہیں مثال کے طور پہ، تو جو بیوی تھیں وہ پانی لے کے دروازے پہ کھڑی رہتی تھی۔ اس لیے نہیں کہ بیوی کو اپنے شوہر سے حد درجہ کی محبت تھی، ان کے احترام میں نہیں، یہ بھی ہوتا ہے، اور یہ تو بہت اچھا ہو اگر ایسا ہو، یہ اس وجہ سے کہ ان کے آنے پر آ کے جب وہ بیٹھتے، پانی میں لمحے کی تاخیر ہو جاتی تو بھڑک اٹھتے تھے۔
ان کو غصہ آ جاتا تھا. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مزاج کی اس سختی کا نہیں کہا. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سختی ہونی نہیں چاہیے بوقت ضرورت. اسلام بھی دونوں چیزوں کو لے کے چلتا ہے کہ جب آپ سختی کی ضرورت ہو تو سختی بھی اسلام کرتا ہے، لیکن اغلب اور اکثر اور مزاج اور عادت وہ نرمی کی ہونی چاہیے، وہ سختی کی نہیں ہونی چاہیے. آپ جہاں موجود ہیں، جس حیثیت میں موجود ہیں، آپ نرمی سے معاملات دیکھیں، محبت سے معاملات دیکھیں، شفقت سے معاملات دیکھیں، اور جو اس کے نتائج ہیں سختی کے مقابل میں وہ آپ مثبت بھی پائیں گے اور زیادہ بھی پائیں گے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں جا بجا آپ کی نرمی کی مثالیں ملتی ہیں. مثال کے طور پہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خدمت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرماتے ہیں کہ 10 سالہ وہ دور جس میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ پر غصہ نہیں کیا، مجھے جھڑکا نہیں، کبھی جھڑکا نہیں. کہتے ہیں مجھے نہیں یاد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑکا ہو، بٹ ہم جھڑکتے ہیں، ہم جھڑکتے ہیں، ہم عزت نفس لوگوں کی اس کو پامال کر کے خوش ہوتے ہیں، اور ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہم نے عزت نفس پامال نہیں کی، یہ تو میں نے اپنے اختیارات استعمال کیے ہیں، میں چونکہ بڑا ہوں یہ میرا حق ہے، یہ چونکہ چھوٹا ہے سو برداشت کرنا اس کا حق ہے، ڈانٹنا، عزت اچھالنا، بے عزت کر دینا یہ میرا حق ہے. ایک تو یہ ہے کہ عزتیں اچھالنا کسی کا حق نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں سختی کے بغیر کام چل سکتا ہو، ناگزیر نہ ہو چکی ہو، تو وہاں معاملات ہمیشہ نرمی سے کرنے چاہیے. یہ ایک بات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا کی، صحیح حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ اے اللہ اگر تو کسی کو لوگوں پر بڑا بنا دے، اور بڑا بنانے کی کئی صورتیں ہیں جس کا میں نے ذکر کیا، بڑا بنانے کی کئی صورتیں ہیں، اور تقریباً ہر کوئی شخص کسی نہ کسی سطح پر بڑا ہے. حکمران ہی بڑا نہیں ہوتا نا، وزرائے اعظم ہی بڑے نہیں ہوتے، وزرائے اعلیٰ ہی بڑے نہیں ہوتے، ٹاؤن ناظم وہ بڑے نہیں ہوتے. ہم گھر میں والد ہوں تو میں بڑا ہوں، میں شوہر ہوں تو میں بڑا ہوں، میں بھائی ہوں تو میں بڑا ہوں، اور اگر عمر میں بہن بڑی ہے تو وہ چھوٹوں کے لیے وہ بڑی ہے، والدہ بڑی ہیں. تو آپ جس بھی حیثیت میں بڑے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اگر جس کو تو نے بڑا بنایا ہو وہ ان لوگوں پر جن پر بڑا بنا ہے ان پر سختی کرتا ہے تو اے اللہ تو اس پر سختی کر، اور اگر وہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے تو اے اللہ تو ان پر نرمی کر. تو نرمی ایک خوبی ہے، ایک وصف ہے جس کا اسلام نے ہمیں بتایا ہے. اور اسلام کی بتائی ہوئی چیزیں ہم ورکشاپس کرتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ موٹیویشنل سپیکرز آتے ہیں، خطیب آتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ آئے ہم آپ کو تعمیر شخصیت بتاتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شخصیت کی تعمیر کیسے ہوتی ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شخصیت بنتی کیسے ہے، شخصیت کو بلڈ کیسے کرتے ہیں، شخصیت کو آگے کیسے بڑھاتے ہیں. تو دیکھیں وہ جتنی بھی چیزیں لے کے آتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے دین میں موجود ہیں، وہ ساری چیزیں وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا کے جا چکے ہیں.
اب آپ بھول چکے یا بتانے والوں نے اس کو اس اہمیت سے بتایا نہیں ہے، وہ سرسری نظروں سے آپ نے گزار دی یا گفتگو کرنے والا گزار کے چلا گیا، تو پھر آپ کو لگے گا کہ آج کا بندہ کو نئی بات بتا رہا ہے. ورنہ شخصیت کی تعمیر ہی تو اسلام بتاتا ہے، یہی کام تو اسلام کرنے آیا ہے. شخصیت کو ہی تو اسلام بنانے آیا ہے، فرد کو کی تعمیر کرنے کے لیے اسلام آیا ہے. اور ہم جب فرد کی تعمیر نہیں ہوتی تو پھر معاشرے کی تعمیر نہیں ہوتی. ہم آج دیکھتے ہیں کہ فرد اپنی جو اس کی شخصیت تھی، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت عطا کی تھی، جو اس کی خوبیاں تھیں، ان کو بھلا کے اس وقت تنکے کی مانند ہے. یعنی میں اپنی جتنے ہمارے فنکشنز ہیں، جتنی ہماری تقاریب ہیں، میرا شادی کا فنکشن ہے، کوئی فوت ہو چکا، اس کا اجتماع ہے، اکٹھ ہے، تو آج ایک فرد کیا کرتا ہے؟ فرد یہ کہتا ہے کہ جی مجھے یہ کام جو ٹھیک نہیں ہے، جو اسلام نے منع کیا ہے، جو غیر اخلاقی ہے یا غیر شرعی ہے، مجھے اس لیے کرنا ہے کہ نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اور میں غلط کام اس لیے کر رہا ہوں کہ نہیں کرتا تو لوگ کیا کہیں گے، اچھے کام کرنے اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے. میں شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں رکھتا کہ اوپر رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. آفس میں ایسے جاؤں گا تو عجیب نہیں لگوں گا، اور عجیب کس کو لگوں گا؟ خود کو تو نہیں نا، لوگوں کو عجیب نہیں لگوں گا. کیسی ڈریسنگ لگے گی؟ لوگ کہیں گے مولوی صاحب آ گئے، صوفی صاحب آ گئے، باقی اتنی اچھی ڈریسنگ ہے، یہ کیا مطلب، پینٹ کہاں پہ چڑھائی ہوئی ہے، شلوار کہاں پہ لے گئے، اچھا نہیں لگے گا. سو کیا کروں؟ جو لوگ چاہتے ہیں وہ کر لوں. ہم یہی کر رہے ہیں سارے، جو لوگ چاہتے ہیں، جو لوگوں کو اچھا لگتا ہے مجھے وہ کر لینا چاہیے. اب میرے بھائی بزرگ ہیں، میرے بڑے محترم، میں سب سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے، یقین ہے آپ میرے سے محبت کرتے ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا. میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا، لوگ کیا کہیں گے، بیوی کیا کہے گی، شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، جو رشتہ دیکھنے آئیں گے وہ کیا سمجھیں گے، وہ کیا دیکھیں گے. سو جتنے کام آج ہم چھوڑے بیٹھے ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے فرائض کی حد تک فرائض ہیں، سنتیں ہم چھوڑ کے بیٹھے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے جو مجھے بنایا تھا، جو اللہ نے مجھے طاقتور بنایا تھا، جو مجھے اشرف بنایا تھا، جو مجھے افضل بنایا تھا، وہ چیزیں مجھ میں ہیں ہی نہیں. وہ چیزیں ہوتی تو میں وہ آدمی ہوں جو کائنات کی کایا پلٹ سکتا ہوں. ایک ایک آدمی کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہو جائیں. ایک ایک آدمی نے پورے معاشروں کو بدلا ہے. وہ ایک آدمی ہوتا تھا، اس کی کاوشیں ہوتی تھیں، اس کی کوششیں ہوتی تھیں، اس کی جستجو ہوتی تھی، اور وہ انہی خوبیوں سے، اپنی انہی محنتوں سے اور اسی کردار سے اس نے معاشروں کو بدلا ہے. سو آج ہم ایک ایک چیز کر کے چھوڑتے جا رہے ہیں. وہ خوبیاں جنہیں اسلام کہتا تھا کہ یہ تمہاری شخصیت کی تعمیر کرتی ہیں، اس سے تمہاری شخصیت نکھر کے سامنے آتی ہے، اس سے تمہاری شخصیت آگے بڑھتی ہے، وہ ہم چھوڑ کے بیٹھے ہیں. اور ہمارا کردار تنکے سا ہے، جدھر معاشرہ جاتا ہے وہاں چلے جا رہے ہیں. وہ غلط راہ پہ نکلتا ہے تو میں غلط راہ پہ چلی جا رہا ہوں. ورنہ اشرف آدمی تو وہ ہے کہ اگر حق ایک بات ہے، اللہ کا حکم ایک بات ہے، تو میں اس پہ کھڑا ہو جاؤں. 5 10 15 20 100 50 خاندان 1 2 پورا معاشرہ اس کے خلاف چلا جائے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو فرق اس سے پڑتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے. اس کو فرق اس سے پڑتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کرے. اور لوگ، معاشرہ، خاندان، افراد، ان کی اہمیت وہ قابل احترام ہیں. ان کی اہمیت تب ہے جب وہ آپ کو دین کی طرف بلانے والے ہوں، جب وہ آپ کو دین کی دعوت دینے والے ہوں.
اگر وہ آپ کو دین سے دور لے کے جانے والے ہیں تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مقابلے میں. ایک شخصیت انسان تب بنتا ہے جب ایک ایک بات کو جو اسلام نے بتائی ہے اس کو اپنے اندر سمو لے, خود اس کے اندر پرویا جائے اور اپنی شخصیت کو آگے بڑھائے. جیسے وہ اپنی تعلیم کو آگے بڑھاتا ہے, جیسے وہ اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کی لگن میں لگا رہتا ہے, اسے اپنی شخصیت کو آگے بڑھانا ہے. سختی ہے, میں نے اپنے مزاج میں نرمی لے کے آنی ہے, میں نے محبت لے کے آنی ہے, میں نے اخوت لے کے آنی ہے, میں نے بھائی چارہ لے کے آنا ہے, میں نے اپنے بہن بھائی کے کام آ کے اس کے دکھ درد کو دور کرنے کی عادت لے کے آنی ہے. یہ میرے اندر کیسے پیدا ہوگی؟ میں نے اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا ہے, یہ عادت پیدا کرنی ہوگی. اور جب میرے بھائی سے غلطی ہوگی تو میں نے اسے معاف کرنا ہے. میں نے اس کو یہ نہیں بتانا کہ میں کون ہوتا ہوں, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. میں فٹ سے موبائل نکال کے کان کو نہیں لگاتا کہ ابھی کھڑے رہو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. اشرف یہ نہیں ہے. اشرف وہ ہے اور اس نبی کا امتی ہے جو نبی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دن میں 70 بار بھی غلطی کرے تو اسے معاف کر دیا کرو, 1-2 دفعہ نہیں. اور وہ نبی معاف کرنے والے ہیں. بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا, ان دشمنوں کو معاف کیا جو اس نبی کی جان لینے کے در پہ تھے. اور ان نبی نے تو ان منافقین کے لیے دعائیں کرنے کے لیے چلے گئے جو ساری عمر تکلیفیں دیتے رہے. نرمی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شے میں نرمی آ جاتی ہے, جس بھی معاملے میں نرمی آ جاتی ہے, وہ اس کو مزین کر دیتی ہے, خوبصورت بنا دیتی ہے. اور جس چیز میں سختی آ جاتی ہے وہ اسے گندلا کر دیتی ہے, اس کی خوبصورتی چھین لیتی ہے. امام صاحب ہوں, خطیب صاحب ہوں, ٹیچر صاحب ہوں, یا کوئی بھی شخص اس کو اپنے بھائیوں سے, والد صاحب ہوں, بڑے بھائی صاحب ہوں, ان کو جتنے ان کے نیچے آنے والے لوگ ہیں, ان کی کفالت کرنے والے, جن کی وہ کفالت کر رہا ہے, ان کی کفالت میں رہنے والے لوگ ہیں, یا ان کے نیچے کام کرنے والے لوگ ہیں, یا ان کی بات ماننے والے لوگ ہیں, ان کے ساتھ نرمی کا سا معاملہ کرنا ہے. انشاءاللہ کریں گے نا, انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے نتائج دیکھیں گے. آپ معاف کر کے دیکھیے, آپ کو خود کو راحت محسوس ہوگی. کسی کی غلطی پر اسے معاف کر کے دیکھیے, آپ راحت محسوس کریں گے. کسی کی غلطی پر اس سے نرمی کر کے دیکھیے, آپ راحت محسوس کریں گے, آپ کو اطمینان ہوگا. اور ظاہر ہے, میں پہلے ہی بتا چکا, اس کی ایک حد ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے کام بگڑتے ہیں, آپ کے نقصان ہوتے ہیں, وہ ہوتے جائیں, لیکن آپ نہیں. اسلام نے جب جزا اور سزا دونوں رکھی ہیں تو یہ معیار ہے ہمارے لیے. معیار یہی ہے کہ جزا بھی ہوگی, سزا بھی ہوگی, نرمی بھی ہوگی, سختی بھی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جاتے تھے. جب وہ عامل آیا جس نے آ کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ زکوٰۃ ہے جو آپ نے مجھے بھیجا تھا, اور یہ مجھے تحائف ملے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے غصے میں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جاتے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے, لیکن غالب اور اغلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کرنے والے تھے. اور اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے ہیں. اللہ کی محبت اللہ کے غصے پر غالب ہے, اللہ کی نرمی اللہ کے غصے پر غالب ہے. ہمیں اپنی شخصیت میں, اپنے اس وجود میں اس خوبی کو لے کے آنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اپنی شخصیت کو مزین کرنا ہے. اور یہ شخصیت کی خوبصورتی ہے کہ آپ نرم مزاج ہیں, لوگوں سے محبت سے پیش آتے ہیں, بڑوں کا احترام کرتے ہیں, چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں. یہاں پہ مسجد میں ایک بچہ جو ہے وہ خطبہ کے دوران میں یا نماز کے دوران میں کھیلتا پایا گیا, تو بابا جی جا کے اس کو تھپڑ نہ مار دیں, نہ ماریں, اسے محبت سے کہیں, اسے سینے سے لگائیں.
سینے سے لگا کے اپنے ساتھ لگا کے اسے کہیں کہ بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے، مسجد میں دوڑتے نہیں ہیں، مسجد میں باتیں نہیں کرتے. اس کو شعور دیں، اسے تھپڑ سے ڈرا کے نہ ٹھیک رکھیں، اسے شعور سے ٹھیک رکھیں، اس کو بتائیں صحیح کیا ہوتا ہے غلط کیا ہوتا ہے، اور اپنے محبت سے اس کو جیتیں. اساتذہ بھی محبت سے جیتیں، بڑے جتنے بھی ہیں انہیں محبت سے جیتنا چاہیے. اور ایک ایک خوبی میں کہتا ہوں فرد کی بڑی اہمیت ہے. ہم یہاں جب روڈ پہ چلتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو فرد سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ فرد جو ہوتا ہے وہ کچھ نہیں ہوتا. ہم اپنے شکوے کرتے ہیں کہ جی معاشرہ ایسا ہو گیا، معاشرہ یہ ہو گیا، معاشرہ ویسا ہو گیا. یہ جاننا چاہیے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ معاشرہ فرد ہوتا ہے. فرد اور فرد ملتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے. اور جب آپ اپنے آپ کو فرد سمجھیں اور پھر آپ سمجھیں کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے اور آپ روڈ پہ جا کے آپ اس لیے سگنل بریک کر دیں کہ باقی کون سا لوگ کھڑے ہوئے ہیں، میرے توڑنے سے کیا ہوگا، میں قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہوں تو میرے کرنے سے کیا ہوگا، باقی کون سا اس کی پاسداری کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، میری اپنی کوئی اہمیت نہیں ہے. لوگ غلط کر رہے ہیں تو مجھے بھی وہی کرنا ہے، لوگ صحیح کریں گے تو مجھے بھی وہی کرنا ہے. حالانکہ میری ایک حیثیت ہے، میں اشرف ہوں، میں افضل ہوں. لوگ غلط بھی کریں تو مجھے صحیح کرنا ہے، مجھے نہیں توڑنا، مجھے اسے بریک نہیں کرنا. اس لیے کہ اللہ نے مجھے عقل دی ہے، اللہ نے مجھے شعور دیا ہے، میں انسان ہوں، میں اشرف ہوں، اور میں نے دیکھنا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں. قرآن بار بار کہتا ہے زیادہ لوگ تو گمراہی پر ہوتے ہیں. تو اگر اکثریت کے پیچھے چلنا ہے تو کیا گمراہی کے پیچھے چل پڑیں؟ اس لیے ہم نے اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے اور ایک فرد نے فرد بن کے دکھانا ہے. بنیں گے تو یہ معاشرہ اچھا ہوگا. اور پھر ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام جو ہے یہ سب سے افضل دین ہے، یہ سب سے اچھا دین ہے. تو جو اس کے ماننے والے ہیں ان کو بھی سب سے اچھا ہونا چاہیے، ان کے اخلاق بھی سب سے اچھے ہونے چاہیے، ان کا کردار بھی سب سے اچھا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم فرد کی طاقت کو پہچانیں اور جو میرے اندر خوبیاں ہیں اس کو میں سامنے رکھوں اور تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جو خامیاں ہیں ان کو میں ایک ایک کر کے الگ کرنے کی کوشش کروں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ فرد بنیں جو اسلام چاہتا ہے، تاکہ ہم وہ معاشرہ بنیں جو اسلام چاہتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.